بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ 15 شعبان شب بارات، اللہ تعالیٰ کو یہ نماز پڑھنا اتنا پسند ہے، جو شخص بھی یہ نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اس نماز کو پڑھنے کے لیے میں نے پورا سال انتظار کیا۔ معزز سامعین کرام، آج 15 شعبان شب بارات، 8 نوافل اس طرح سے ادا کر لو۔ 8 نوافل ادا کرنے کے بعد آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج اللہ وہ سب کچھ عطا کرے گا جس کی آپ نے ہمیشہ تمنا کی۔ صرف اس ایک رات کی عبادت سے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ نوازے گا، اتنی زیادہ نعمتیں عطا کرے گا جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو دوستو، میں بات کر رہا ہوں 15 شعبان شب بارات کی۔ آپ سے گزارش یہ ہے، آپ اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ سکھا دیں۔ اس نماز کو پڑھنے کی نیت، وقت، طریقہ، یہ ساری چیزیں میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گا، اور آپ نے اسی طرح اپنے دوست احباب، ملنے والوں کو، جن تک یہ ویڈیو پہنچا سکتے ہو پہنچا دو، لیکن آپ نے ان کو ضرور بتانا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رات ایک سمندر دیکھا جس کی مقدار کو رب ذوالجلال ہی جانتا ہے۔ اس سمندر کے کنارے پر پرندے کی شکل کا ایک فرشتہ ہے جس کے 70,000 پر ہیں۔ جب بندہ ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ فرشتہ اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے، جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو وہ اپنے پروں کو پھیلاتا ہے، اور جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ فرشتہ پرواز کرتا ہے، اور جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ فرشتہ اپنے پر کو سمندر میں گرا دیتا ہے، یعنی خود کو سمندر میں گراتا ہے۔ جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ سمندر سے باہر نکل کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اس کے ہر ایک پر سے 70,000 قطرے گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو ان کلمات کے کہنے والے کے لیے قیامت کے دن تک تسبیحات کرتے رہتے ہیں اور بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے وہ شخص کتنا مقدر والا ہے، کتنی قسمت والا ہے، جو بندہ اس طرح عبادت کرتا ہے۔ اور آج شب بارات کے نوافل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ان کو آپ نے الگ الگ پڑھنا ہے۔ جو شخص بھی 15 شعبان شب بارات اپنی قسمت کو بدلنا چاہتا ہے، مقدر کو سنوارنا چاہتا ہے، جو رب کی رحمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، نیکیاں حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، اپنے والدین کی بخشش چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کی بخشش چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اپنی جیب کو ہمیشہ پیسوں سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، بس اس کے لیے یہ اللہ کی محبوب، اللہ کی پیاری نماز، اللہ کا پسندیدہ عمل، اس کو ضرور کر کے دیکھیں۔ جیسا کہ اللہ نے بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت عطا فرمائی، یعنی بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت عطا فرمائی، بعض بندوں کو بعض بندوں پر فضیلت عطا فرمائی، تمام نبیوں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح بعض راتیں، بعض ایام فضیلت والی ہیں۔ راتوں میں شب قدر، شب برات، شب معراج، شب عید، یہ راتیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ ان قبولیت والی گھڑیوں میں بندہ ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اسے غیب سے عطا کیا جاتا ہے، اور یہ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ اور دنوں میں یوم عاشور باعث فضیلت ہے۔ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ یاد الہی کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایمان والوں کا یہ تقاضا ہے، جب اس طرح کی راتیں آتی ہیں وہ اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے، اللہ کا دوست بننے کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے وہ ان راتوں میں یہ کام ضرور کرتے ہیں جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ سال میں یہ رات صرف ایک مرتبہ نصیب ہوتی ہے، اور اگر اس رات کو بھی غفلت میں گزار دیا جائے، اس رات کو بھی لہو و لعب میں گزار دیا جائے، تو پھر ہم کیسے امید لگائے بیٹھے ہیں ہمیں جنت ملے گی، تو پھر یہ کیسے امید لگائے بیٹھے ہیں بروز قیامت ہم اللہ رب العزت کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ دوستو، یہ سب کچھ پانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ کو راضی کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج یہ رات ہمیں نصیب کی ہے، اس رات اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو۔ آج موقع ملا ہے، ہو سکتا ہے زندگی میں یہ موقع دوبارہ نہ ملے۔ اس رات ویسے تو بہت سی عبادت کی جاتی ہیں، آپ اس رات میں ذکر و اذکار، نوافل
ادا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، کثرت سے درود پاک پڑھیں، توبہ استغفار کریں، اور جو بھی وظائف آپ پڑھنا چاہیں آپ ان کو وظائف کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ان تمام اعمال کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹا سا آسان سا عمل بھی آپ ضرور کرنا ہے۔ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ اللہ رب العزت کی رحمتیں لوٹنے اور والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اس رات میں سمیٹ لو، اس رات کو ضائع مت کرنا، اور یہ 8 نوافل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس طریقے سے بتاؤں گا اسی طریقے سے آپ نے یہ 8 نوافل ادا کریں تو پوری رات آپ کے پاس، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ ان 8 نوافل کو ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن ان 8 نوافل کو آپ نے 2 کر کے پڑھنا ہے۔ 2 نوافل آپ نے ادا کر لیے، پھر سلام پھیر لی، پھر 2 نوافل ادا کر لیے، نیت کرنی ہے، سلام پھیرنا ہے۔ اب یہ 2 نوافل کی جو آپ نے نیت کرنی ہے، نیت آپ نے ایک ہی کرنی ہے، وہ نیت یہ ہے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ واسطے منہ میرا کعبے کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ نے 2 نوافل کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر رکوع اور سجدہ کرنا ہے۔ پھر اسی طرح دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے سلام پھیر دینا ہے۔ اسی طرح آپ کی پہلی 2 نوافل مکمل ہو جائیں گے۔ پھر اسی طریقے سے آپ نے دوبارہ نیت کرنی ہے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ کے واسطے منہ میرا کعبے کی طرف، اللہ اکبر۔ ان نوافل میں آپ نے اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کے بعد دونوں رکعتوں میں 7 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ 2 نوافل ادا کرنے کے بعد دوبارہ 2 نوافل کی آپ نے اسی طریقے سے نیت کرنی ہے۔ ان نوافل کو ادا کرنے کے بعد آخری 2 نوافل کی نیت بھی آپ نے اسی طریقے سے کرنی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ 8 نوافل ادا کر لیں تو اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکات سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے رزق مانگیں، دولت چاہیے دولت مانگیں، جس کو جو چاہیے آج مانگ لے، کیونکہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ جس مقصد کی، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے 100% گارنٹی سے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ 100 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک دعا پڑھنی ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ آپ نے اللہم اجرنا من النار اس دعا کو پڑھنا ہے، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ آج آپ نے ان کلمات کو پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ آپ نے اس دعا کو صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں تو پھر پہلے نمبر پر آپ نے نوافل 2 کر کے ادا کرنے ہیں، اس کے بعد 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہم اجرنا من النار اس دعا کو پڑھ لیا تو اب اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی ضرورت ہے، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس کو آپ نے اللہ رب العزت کے حضور پیش کرنا ہے۔ آج رات مانگنی ہے، آپ اللہ رب العزت سے جیسے مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں آپ اللہ رب العزت سے مانگیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی تمام حاجتوں کو، تمام پریشانیوں کو، تمام مصیبتوں سے اللہ رب العزت آپ کی جان چھڑا دیں گے، اور جس مقصد میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اور اللہ رب العزت آپ کو اس مقصد میں کے اندر کامیابی عطا فرمائیں گے، اور جس بیماری سے آپ نجات چاہتے ہیں انشاءاللہ اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے آپ کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائیں گے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے کوئی ایک نام ضرور ٹیپ کریں۔ جزاک اللہ۔